ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن۔ ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودیہ، پاکستان، اسلامی دنیا کے نگہبان۔ ایک ہی نعرہ، ایک ہی شان، ایک ہی سجدہ، ایک ہی جان۔ جو تجھ پہ آئے وہ مجھ پہ آئے، یہ ہے ہمارا پکا ایمان۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن۔ ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودیہ، پاکستان، اسلامی دنیا کے نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے ایک ایسا دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے جس نے پوری مسلم دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک دفاعی معاہدے کے تحت اس اصول پر متفق ہوئے ہیں کہ تینوں میں سے کسی ایک ملک پر بیرونی مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا مکہ کا یہ معاہدہ مسلم دنیا کے مشترکہ دفاع اور اتحاد کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، یا ایران جیسے اہم مسلم ملک کی عدم شمولیت مستقبل میں اسے ایک نئی علاقائی حصہ بندی کی شکل دے سکتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا مکہ مکرمہ سے شروع ہونے والا یہ دفاعی تعاون پوری مسلم دنیا کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور مسلم دنیا کے مستقبل پر اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کی بنیادی شق کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بیرونی مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مطابق یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ ان کے مطابق اس کا مقصد خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے جاری کوششوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی واضح کیا ہے کہ یہ معاہدہ ایران یا کسی دوسرے ملک کو ہدف نہیں بناتا، تاہم انہوں نے اس کے اجتماعی دفاع کے اصول کو نیٹو کے آرٹیکل 5 میں موجود اجتماعی دفاع کے اصول سے مشابہ قرار دیا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف 3 ممالک کا دفاعی تعاون ہے یا مستقبل میں ایک ایسا وسیع تر مسلم دفاعی ڈھانچے کی بنیاد بن سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس ایک تجربہ کار مسلح افواج اور جوہری صلاحیت ہے۔ ترکی دفاعی ٹیکنالوجی، عسکری صنعت اور جدید دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے اہم مقام رکھتا ہے، جبکہ سعودی عرب اپنی اقتصادی قوت، توانائی کے وسائل اور خطے میں سیاسی اثر و رسوخ کے باعث ایک اہم ملک ہے۔ ان تینوں ممالک کی صلاحیتوں کا امتزاج یقیناً ایک مؤثر علاقائی شراکت داری تشکیل دے سکتا ہے، لیکن کسی بھی دفاعی اتحاد کی اصل طاقت صرف عسکری صلاحیت نہیں ہوتی، اس کی کامیابی باہمی اتحاد، سیاسی اتفاق، واضح مقاصد اور مستقل تعاون پر منحصر ہوتی ہے۔ یہاں ایران کی عدم شمولیت بھی ایک اہم سوال ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری طرف معاہدے کے دروازے مستقبل میں دیگر ممالک کے لیے بھی کھلے رکھے گئے ہیں۔ ترکی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض تکنیکی معاملات حل ہونے کے بعد مصر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، لہذا بہتر راستہ یہی ہوگا
کہ اس معاہدے کو کسی مخصوص ملک کے خلاف صف بندی کے بجائے علاقائی امن اور مشترکہ دفاع کا پلیٹ فارم بنایا جائے۔ اگر مستقبل میں مصر، قطر، کویت، انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور ایران جیسے اہم مسلم ممالک بھی باہمی احترام اور مشترکہ اصولوں کی بنیاد پر اس عمل کا حصہ بنتے ہیں تو یہ معاہدہ محض عسکری اتحاد نہیں رہے گا، بلکہ یہ مسلم دنیا کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعاون کے ایک وسیع نظام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اہم سفارتی موقع ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کو فرقہ وارانہ یا جغرافیائی تقسیم کا ذریعہ بننے سے روکے اور اسے تمام مسلم ممالک کے لیے کھلے، غیر جانبدار اور دفاعی تعاون کے پلیٹ فارم کے طور پر آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ مسلم دنیا کو آج صرف ہتھیاروں کی نہیں، اعتماد، اتحاد، اقتصادی تعاون اور باہمی احترام کی بھی ضرورت ہے۔ ماضی میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد بھی مسلم اتحاد کے اسی خواب کی علامت تھا۔ آج مکہ مکرمہ میں سامنے آنے والا یہ معاہدہ اسی خواب کو ایک نئے انداز میں آگے بڑھانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، لیکن اصل امتحان یہی ہے، کیا یہ اتحاد کسی کے خلاف بنے گا یا سب کے امن کے لیے؟ اگر اس کا مرکز مشترکہ دفاع، خود مختاری، باہمی احترام اور پرامن تنازعات کا حل رہا تو مکہ معاہدہ مسلم دنیا میں تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز بن سکتا ہے، اور اگر اسے فرقہ وارانہ یا جغرافیائی صفبندی کا رنگ دے دیا گیا تو یہ اتحاد کے بجائے مزید تقسیم کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کا نام خود ہمیں ایک اصول یاد دلاتا ہے، اتحاد وہی جو امن پیدا کرے، طاقت وہی جو ظلم روکے، اور دفاع وہی جو کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے امن اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مکہ کا یہ معاہدہ صرف 3 ممالک تک محدود رہتا ہے یا مستقبل میں مسلم دنیا کے وسیع تر امن، اتحاد اور مشترکہ دفاع کی بنیاد بنتا ہے۔ وقت اس کا جواب دے گا۔